بچیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات، تو یہ مسلسل کئی بہت عرصے سے، اب ان قریب ایک اور بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ ہوا ہے. تو یہ جو ایسے واقعات ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں ان کی روک تھام کیسے ہو، مجرموں کو عبرتناک سزا ملے. تو یاد رکھیں کہ مجرموں کو عبرتناک سزا ملنا تو وہ تو ظاہر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس سے اس جرم کی روک تھام نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جب آپ کسی جرم کی وجہ اور اس کی جس وجہ سے وہ معاشرے میں وہ انارکی پھیل رہی ہے، اس وجہ کو جب تک آپ ختم نہیں کرتے، تو آپ کی مثال اس ڈاکٹر کی طرح ہے کہ کسی کے سر میں بار بار درد ہو رہا ہے اور وہ پیناڈول دے دے کے بس اس کو ختم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے سر میں درد ہو کیوں رہا ہے. تو جو اصلی طبیب ہے وہ ہمیشہ بیماری کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ واقعات باہر کے ملکوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہے. ان کی کیلکولیشن اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کے یہاں تو ریپ کے واقعات صبح شام ہوتے ہیں. اسلامی کنٹریز میں یہ واقعات نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن یہاں بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ میڈیا نے فحاشی کو بہت زیادہ عام کر دیا ہے. کو ایجوکیشن سسٹم دیکھیے، ایک آدمی کی جب بھوک کو آپ پورا نہیں کریں گے اور اس کے وہ بھوکا ہے اور اس کی بھوک کو بڑھانے والی ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے سامنے آپ بار بار مرغن غذائیں لے کر آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو راستہ دے رہے ہیں برائی کا، کہ وہ چوری کر کے یہ چیزیں کھانے کی کوشش کرے. دیکھیں اب گھر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کو جس چیز سے پرہیز ہوتا ہے تو دسترخوان پہ وہ چیز رکھی نہیں جاتی. بعض بچوں کو ڈاکٹر بتاتے ہیں چاول سے پرہیز ہے، ان کو کھانسی ہے، ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ان کو چاول نہ کھلائے. تو والدین بچوں کی خاطر قربانی دیتے ہیں، اس دن کھانے میں چاول بناتے ہی نہیں ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آپ بچے کے سامنے چاول مزے مزے سے لے کے کھا رہے ہیں اور بچے کو منع کر رہے ہیں کہ بیٹا تم نہیں کھاؤ، تمہیں پرہیز ہے. تو بچہ کہے گا نا کہ جب پرہیز تھا تو آپ نے بنایا کیوں، میرے سامنے رکھا کیوں. تو یہ سمپل سی مثال ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت کی طرف ایک دوسرے کی رغبت رکھی ہے، مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف. تو اس کا ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ سیکس کو بڑھانے والی اور جو بھی شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ختم کر دیا. فحش مواد، فحش فلمیں، عورت کو پردے کا حکم دیا، فحش فلموں پہ پابندی لگائی، فحش مواد پہ پابندی لگائی. کو ایجوکیشن سسٹم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. مرد مرد میں رہے گا، لڑکیاں لڑکیوں میں رہیں گی. پھر جب وہ ایک عمر تک پہنچیں گے، ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوں گے، تو اللہ نے والدین کو حکم دیا کہ بالغ ہوتے ہی ان کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے. یہ ایک نیچرل طریقہ ہے کسی معاشرے میں حیا کو فروغ دینے کا، اس سے معاشرے میں حیا پھیلتی ہے. لیکن آپ اگر کسی بھی اسٹیپ پہ اس سسٹم کی مخالفت کریں گے تو وہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو اس کی مخالفت کیسے ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو بے پردہ گھومنے کی آپ نے اجازت دے دی، سینما گھروں میں فحش فلمیں لگائی جا رہی ہیں، فحش ڈرامے ٹیلی ویژن پہ دکھائے جا رہے ہیں، اور پردے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. ٹین ایجز لڑکوں کو اسکول میں لڑکیوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ درندگی. اور پھر جو موویز ہیں فحش قسم کی وہ کھلے عام بک رہی ہیں مارکیٹوں میں، انٹرنیٹ پہ لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشرے کو خود درندہ بنا رہے ہیں، ہماری حکومتیں خود درندہ بنا رہی ہیں. جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں وہ خود معاشرے کو برائی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور حلال راستوں پر پابندی لگ رہی ہے. نکاح کے بارے میں سخت سے سخت قوانین ہوتے چلے جا رہے ہیں. کہیں قانون بنتا ہے کہ بھئی بالغ لڑکی کو جب تک وہ 18 سال کی نہ ہو جائے نکاح کی اجازت نہیں ہے. پھر قانون بنتا ہے کہ مرد کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے، چاہے اس کی بیوی میں کیسے ہی فالٹ کیوں نہ ہو، کوئی خرابی کیوں نہ ہو، وہ اس کی ڈیزائرز پوری نہیں کر سکتی، لیکن آپ اس پہ پابندی لگا رہے ہیں وہ سیکنڈ میرج نہیں کر سکتا. چاہے وہ کسی بیوہ سے کر رہا ہو، کسی طلاق یافتہ سے کر رہا ہو، اس کا گھر بسا رہا ہو، لیکن آپ نے اس پہ بہت سخت پابندیاں لگا دی، 6 مہینے کی جیل اور لاکھوں روپے جرمانے ڈال دیے آپ نے اس کے اوپر. تو یاد رکھیں کسی بھی معاشرے میں جب حلال کو مشکل بنایا جائے اور حرام کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہی بدترین واقعات ہوتے ہیں. ایسے ہی درندے پیدا ہوتے ہیں جو بچیوں کو ریپ کرتے ہیں، بچوں کو ریپ کرتے ہیں. یہ درندے ہمارے سسٹم کی پیداوار ہیں. میں ان درندوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا. میرا بس چلے، مجھے اگر قانون سازی کی اجازت دی جائے تو میں کہوں گا کہ ان کو فوراً لٹکا کے مار دیا جائے. ان کو جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہے، ان کو فوراً پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے، عبرتناک سزا دے. ہم ان کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہے. یہ معاشرے کے بدترین ناسور ہیں، لیکن خدا کی قسم اس سے بڑے مجرم وہ حکمران ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں، جو اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو فروغ دے رہے ہیں، اور جو عورت کو پردے کا پابند نہیں بنا رہے. یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، سرکاری دفتروں میں لڑکوں کے ساتھ جوان لڑکیوں کو بٹھا رہے ہیں اور اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ایسے حکمران ان جرائم کے جو ہے نا، اور ایسے حکمران جو ہے اس قسم کے جرائم جو معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں ان کے اولین ذمہ دار ہیں. دنیا میں سزا نہیں ملتی، لیکن آخرت میں اللہ ان لوگوں کو ضرور لٹکائے گا اور انتقام لے گا کہ جن کے قانون سازی اور جن کی غلط قانون سازی کی وجہ سے معاشرے میں ایسے مجرم پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری حکومت سے ایک عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان سے عاجزانہ اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ ہوش کے ناخن لیں، میڈیا پہ قابو پائیں، میڈیا کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں. اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا تھا، اسلامی خطوط پر اس کو چلانے کی کوشش کریں. پردے کی حجاب عورت پر لازم ہو، جوان عورت پر لازم ہو کہ وہ حجاب کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی.
اسکولوں میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے اور میڈیکل کالجز میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے. جوان لڑکیاں نائٹ ڈیوٹی کر کے آتی ہیں, جب ہاؤس جاب کرتی ہیں پوری رات غیر مردوں کے ساتھ وہ گزارتی ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ کیا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اس میں وہی واقعات ہوں گے جو دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں اور ہمارا ملک بھی اس کی لپیٹ میں پھر آئے گا. تو ان تمام بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگانے, یعنی ہمارا ایک عاجزانہ مطالبہ حکومت سے کہ ان تمام بے حیائی کے راستوں کو بند کرے, نکاح کو پروموٹ کرے زیادہ سے زیادہ. جب خلافت عثمانیہ تھی تو نکاح کرنے والے کو گورنمنٹ کی طرف سے پیسے دیے جاتے تھے, ان کے ساتھ تعاون کیا جاتا تھا اور حکومت سپورٹ کرتی تھی جب تک اسلامی حکومتیں دنیا میں تھیں. آج نکاح کرنے والے پر تو بڑی سخت پابندیاں ہیں اور اس کے لیے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا گیا, لڑکی کے لیے بھی عذاب بنا دیا اور لڑکوں کے لیے بھی عذاب بنا دیا, اور زنا پر کوئی روک ٹھوک نہیں ہے اور زنا کو معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے. تو حکومت سے, اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہماری ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ ہوش کے ناخن لیں, کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ ملک سے ختم کریں, خواتین کے بے حجاب گھومنے پر پابندی لگائی جائے اور میڈیا کو کنٹرول میں لیا جائے. جس طرح سے ہماری جو اینکرز ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں, سب نہیں لیکن زیادہ تر تو یہی ہو رہا ہے, ڈراموں پہ ایسے پابندی لگائی جائے جو نوجوانوں کی شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں, ایسی لٹریچر پہ پابندی لگائی جائے تاکہ اس ملک کے جن لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں ان کے خون کے ساتھ بھی غداری نہ ہو, بانی پاکستان کے جذبے کے ساتھ بھی غداری نہ ہو اور اللہ کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو, اللہ کے احکام کی بھی دھجیاں نہ اڑائی جائیں, اور اس ملک جو ہمیں اسلام کے نام پہ ہمیں ملا تھا اس کی شکر گزاری بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بے حیائی کو کے طوفان کو ہمارے ملک سے ختم کرے. اور قرآن میں جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, جو لوگ بھی معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے, سب اس میں داخل ہیں, ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, قانون سازی کے ذریعے, کو ایجوکیشن سسٹم کو معاشرے میں پھیلا کے کسی بھی طرح سے, اللہ فرماتے ہیں جو بے حیائی کو پھیلانے کا ذریعہ بنے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں عذاب حکومت دیتی ہے لیکن افسوس ہے کہ حکومت ہی خود جب بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہو تو اسے سزا کون دے گا, لیکن آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ سے دعا ہے ہماری ان قوم کی بچیوں کی اللہ عصمتوں کی حفاظت فرمائے, انہیں ان شہوانی درندوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ان ظالموں کو جنہوں نے یہ اس طرح سے ریپ کیے ہیں بچیوں کے اور بچیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور درندگی کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشان بنائے. ان کو جو ایسی سزا کا یعنی ہماری حکمرانوں کو ان کو ایسی سزا دینے کی توفیق عطا فرمائے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی ایک علامت اور عبرت کا ایک نشان بن جائے. اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے کہ وہ ایسی قانون سازی کریں ملک میں کہ حیا کو فروغ ہو. ویلنٹائن ڈے کے نام سے بے حیائی, یہ تمام چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے. حیا کو ملک میں فروغ دیں تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. دوسری بات یہ کہ حکومت کی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے, ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. آج بہت سے والدین اپنی اولاد کی طرف سے اتنے غافل ہیں, خوبصورت بچیوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوٹر رکھا ہوا ہے. میں خود ایسے گھروں کو جانتا ہوں کہ ٹین ایجز لڑکیاں ہیں, ان کو پڑھانے کے لیے کوئی ٹیچر آ رہا ہے اور بند کمرے میں بیٹھ کے ان کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے. اس کا کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کیوں کسی پر اتنا اعتماد کر رہی ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر بچی قریب البلوغ ہے, بالغ ہونے والی ہے, تو کسی قاری سے بھی اس کو نہ پڑھایا جائے. اسلام میں پہلے پردہ ہے, بعد میں ساری چیزیں ہیں. قرآن کے احکام پر عمل پہلے ہے, قرآن لفظی اعتبار سے پڑھنا بعد میں. قرآن میں عورت کو پردے کا حکم ہے. جو ٹین ایجز لڑکیاں ہیں پردہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ 10 سال کی بچی کو پردہ کروانا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, وہ چہرے کے پردے کے احکام تو بعد میں آتے ہیں, لیکن اس عمر میں احتیاط ضروری ہے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی, اپنی بچیوں کی حفاظت کریں, ان کی نگرانی کریں. ایسے ہی کوئی بھی آ رہا ہے چیز دلانے کے بہانے, ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کوئی بندہ آیا اور چیز دلانے کے بہانے جو ہے نا اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ بچہ چلا گیا. تو ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کو قابو میں رکھیں. کوئی بھی آ رہا ہے اٹھا کے ان کو کسی بھی لالچ میں لے کے جا رہا ہے, وہ جانے دیتے ہیں ان کو. تو بچوں کی نگرانی ہونی چاہیے. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ بچوں کو کزن کے ساتھ بھی مت سونے دیا جائے. بعض دفعہ سب نہیں ایسے ہوتے, ہمارے ملکوں میں الحمدللہ, ہمارے خاندانوں میں, ملکوں میں, ہماری قوم میں خیر غالب ہے, لیکن ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو بعض دفعہ کزنوں میں کوئی ایسی ہوتی ہے یا ایسا ہوتا ہے جو خراب کر دیتا ہے. ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں, کزن ہے اس کے ساتھ سونے, تو وہ برائی کی عادت, وہ برائی کی لت لگا دیتا ہے. وہ شریعت نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ سگے بہن بھائی بھی 10 سال کی عمر کے بعد ایک ساتھ نہیں سو سکتے اور ایک بستر پہ نہیں سو سکتے. سگوں کے بارے میں یہ احتیاط کا حکم دیا ہے, تو آپ بتائیں جو سگے نہیں ہیں ان کے بارے میں کتنی احتیاط کا حکم ہوگا. بدگمانی کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی سے خام خامے بدگمان ہیں کہ اس کی نیت, اس کی نظریں غلط ہیں, یہ اجازت نہیں ہے. احتیاط کا حکم ہے. معاملات میں ایک دوسرے سے ایسے ہی معاملہ کیا جائے گا جیسے آپ اس سے بدگمان ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور واقعہ ہے. فرماتے ہیں جب میں بچہ تھا, میں مسجد میں جب نماز پڑھتا نا کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر,
اگر اگلی نماز میں بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تو میرے والد مجھ سے پوچھتے تھے کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے کہ ظہر میں بھی اسی کے ساتھ تھے, عصر میں بھی اسی کے ساتھ تھے. اتنی نگرانی ہوتی تھی تاکہ کسی بڑی عمر کے آدمی سے دوستی نہ ہونی پائے. تو والدین کو اپنے, حالانکہ وہ زمانہ بڑا خیر کا زمانہ تھا, اب تو بہت زیادہ بےہودگی پھیل گئی ہے, تو والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کا اگر کوئی لڑکا ہے, ٹین ایجز بچہ ہے یا بچی ہے یا اس سے بھی کم عمر ہے, تو اگر کوئی بڑا لڑکا اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس کی نگرانی کریں, اس کو منع کریں کہ بیٹا اپنے سے جیسے بچوں میں کھیلا کرو, اپنے سے بڑوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کیا کرو, کہ تم سے فری ہو رہا ہے تو ہمیں گھر میں آ کے اطلاع دیا کرو. اس طرح سے حکومت کنٹرول نہ کرے, کم از کم والدین اپنی اولاد پہ کنٹرول کریں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جتنے ریپ کے واقعات ان ملکوں میں, پردے والے ملکوں میں ہوتے ہیں نا, جہاں پردہ ہے, عورتیں پردہ کرتی ہیں, اتنے یورپ امریکہ میں نہیں ہوتے. حالانکہ وہاں تو آزاد گھومتی ہیں, وہاں تو مرد کی نظریں ایسے ٹھرکی نگاہیں نہیں ہوتی مردوں کی, حالانکہ وہاں تو چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہیں, کوئی کسی کو نہیں چھیڑتا, اور یہاں برقعے میں بھی گھر تک پہنچا کے آتے ہیں. تو اصل مسئلہ برقعہ نہیں ہے, یعنی گویا اسلام جو ہے نا تمہیں صدیوں پیچھے دھکیل رہا ہے. اسلام کے حکام ایسے ہیں جو اس زمانے کے حساب سے چلنے والے نہیں ہیں. یہ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. انگریز کسی عورت کے گھر تک اس لیے نہیں جاتا کہ اسے گھر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے, اسے گھر تک جانے کی. ہمارے ہاں چند معاشرے میں ٹھرکی ہیں جو گھر تک پہنچتے ہیں, مانتا ہوں میں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. آپ اس ملک میں زنا پر پابندی لگا دو, ان ممالک میں گھر سے اغوا کر کے لے کے جائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. جب ان کو حرام کاری کے اتنے ذرائع ان کے پاس میسر ہیں تو انہیں کسی کے گھر تک جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ان سے سوال یہ کیا, مجھے یہ بتاؤ کہ گوروں میں, غیر مسلموں میں جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی ایک فیصد کیا ایک شخص بھی ایسا ہے جو زنا سے بچتا ہو؟ ایک شخص بھی ایسا ہے جو بدکاری اور زنا سے بولو بچتا ہو؟ اور ہمارے ملکوں میں 99.9% لوگ ہیں جو زنا سے بچتے ہیں, ساری زندگی ایک عورت پر اکتفا کرتے ہیں. یہ کتنا بڑا اس معاشرے کا ایک خوبصورت امیج ہے جو دنیا کے سامنے آنا چاہیے. ہاں, آپ نے اس زنا کو لیگل قرار دے دیا ہے, اس لیے آپ برے ہو کر بھی کیا بن گئے؟ بولو, اچھے بن گئے. جب آپ نے ایک آدمی کو زنا کی اجازت دے دی تو وہ بدنظری کر کے ٹینشن کیوں, وہ تو چھچور بنا ہوگا بدنظری اس کے لیے. وہ لوگ کہتے ہیں مارکیٹوں میں کوئی کسی عورت کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, ہمارے ہاں کوئی عورت کی آنکھ بھی کھلی ہوں گی تو گھر تک بولو پہنچے گا. اسلام جس معاشرے میں عورت کو سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک چھپنے کا حکم دیتا ہے, اس معاشرے میں اسلام نکاح کے بغیر عورت تک پہنچنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا. اس معاشرے میں خطرات ہوں گے کیونکہ آپ باؤنڈ ہیں. تو آپ جب باؤنڈ ہیں کہ آپ نے حلال راستہ ہی اختیار کرنا ہے, تو حلال راستہ جب آپ نے اختیار کرنا ہے تو اس میں ظاہر ہے حلال محدود ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے؟ لا محدود. تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. تو اسلام جب تک عورت کو پردہ نہیں کرائے گا معاشرے میں تباہی پھیلے گی. ہاں, اگر آپ زنا کو لیگل کر دیتے ہیں, جس نے جس سے منہ کالا کرنا ہے آپ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کرے, پھر پردے کے تکلف کی ہم بھی مانتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے. تو بات اس پہ ہونی چاہیے کہ یہ جو آپ نے زنا کو لیگل کر دیا ہے, یہ اچھا کام کیا کہ برا کام کیا؟ زنا کو تو لیگل کر دیا نا. اس زنا کے لیگل کرنے کا نقصان کیا ہوا ہے؟ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی. ان ایتھیس لوگوں سے آپ پوچھو کہ آپ لوگ اپنی ماں کی خوبیاں تو بیان کرتے ہو, باپ کی خوبیاں کیوں بیان نہیں کرتے آپ کبھی؟ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ہے کہاں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ سنگل مدر کے قائل ہیں, یہ باپ کے قائل نہیں ہیں. یہ تباہی ہے اس معاشرے میں. تو دیکھو ہمارے لوگ جو ہے نا, جو مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں, یہاں کچھ برائیاں ہیں, لیکن جب آپ اس برائی کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کی اچھائی کی جڑ میں برائی ہے, اور ہماری برائی کی جڑ کیا ہے؟ اچھائی پر مبنی ہے. کچھ اچھے کام ہیں جس کی وجہ سے کچھ برائیاں ہوتی ہیں, وہاں برائی ہی کو لیگل کر دیا ہے, تو اب ان کو چھوٹی برائیوں کی ضرورت نہیں ہے. شراب پہ پابندی لگا کے دکھاؤ ان کنٹریز میں, دیکھو کتنے لوگ اس قانون کو فالو کرتے ہیں. ہمارے ہاں پابندی نہیں ہے, پھر بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں لوگ بچتے ہیں. اگر شراب الاؤ بھی ہو جائے نا, پھر بھی ہمارے یہاں میجورٹی نہیں پیے گی. یہ مذہب ہے اسلام ہے جس نے ان کو روکا ہوا ہے. اور اب تو ہمارے کنٹریز میں بھی زنا پھیل گیا ہے, یعنی جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس کے باوجود 99% سے زیادہ لوگ زنا سے بچ رہے ہیں. کون سی طاقت ان کو روک رہی ہے؟ عورت سے بچنا مرد کے لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یقین نہ آئے, کسی گورے سے کہو تو 10 سال بچ کے دکھا,
اور ہمارے یہاں 30 سال میں جس کی شادی ہو رہی ہے 15 سال اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے. خدا کی قسم یہ حوصلہ کسی انگریز میں نہیں ہے. اتنا اپنے نفس پہ کنٹرول, اتنی پاور کہ اپنے آپ کو برائی سے روکے, یہ کسی گورے میں. اس لیے انہوں نے اس برائی کو کیا کر دیا, لیگل, کہ یہ برائی نہیں ہے. تو اس پہ بحث کرو. اس لیے بحث ان سے اس پر ہونی چاہیے کہ زنا برائی ہے یا نہیں ہے. جب زنا کا برا ہونا ثابت ہوگا پھر دیکھو کس ملکوں میں زنا کا ریشو زیادہ ہے اور کن ملکوں میں کم. اسلامی ملکوں میں آٹے میں نمک کے برابر, اور غیر مسلم ملکوں میں ہر شخص زنا کر رہا ہے, ہر شخص زنا کر رہا ہے. اور یہ جو آپ نے اس کو ایک لبرل نے اس پہ یہ بھی تبصرہ کیا ہوا تھا کہ ان ملکوں میں زنا کرنا, زنا سے مراد آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے مرد اور عورت کا ملاپ, یہ برائی ہے ہی نہیں, تو لہذا وہ برے نہیں ہیں. ارے یعنی جو برائی ہو رہی ہے آپ نے اس کی ڈیفینیشن چینج کر کے کہہ دیا کہ دیکھو ایک آدمی چرس پیتا ہے, ہم تو چرسیوں کو برا سمجھتے ہیں نا. ابے چرسی سے کیا میں سمجھائے گا, لوگ کہتے ہیں نا وہ چرسی کا ہے, میں چرس کو برا ہی نہیں مانتا. اب آپ اس سے بحث کرو گے, ابے کیا ہو گیا, اب آپ بولو گے کہے گا یہ تو اینٹی ڈپریشن ہے, جب ٹینشن ہوتی ہے پیو مزہ آتا ہے, مزہ جب آ رہا ہے تو اپنے خرچے پہ آ رہا ہے تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے. وہی چیز جو معاشرے کی سب سے بڑی گالی تھی وہ اچھا لیبل لگا کے کیا بن گئی, خوبی بن گئی, کہ یہ تو اینٹی ڈپریشن چیزیں لیتا ہے اور یہ اینٹی ڈپریشن چیزیں نہیں لیتا. تو جو ڈپریشن سے بچنے کا انتظام کرتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, جو انتظام نہ کرے وہ اچھا ہوتا ہے. بھائی ظاہر چرسی اچھا ہو گیا, پھر اس دلیل سے کیا ہو گیا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس ایتھیس تک میرا کوئی یہ پیغام پہنچا دے کہ اسلام کے اگر آپ کسی آدھے حکم کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو وہ واقعی کھوپڑی میں نہیں آ گا. اسلام میں جو پردے کا حکم ہے نا, یہ یورپ اور امریکہ کی عورتوں کے لیے نہیں ہے. جس معاشرے میں زنا لیگل ہے اس میں تو چڈی پہن کے گھومو, بنیان پہن کے گھومو, کیا کرنا ہے اگلے نے, وہ نائٹ کلب جا کے منہ کالا کرے گا اپنا, اسے کسی کے چڈی بنیان سے کیا لینا دینا بھائی, وہ تو کہے گا چڈی پہننے کا بھی خام خامے تکلف کیا. اور ان ملکوں میں بات ذرا حیا کے خلاف ہے. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے 80-90% لوگ اپنی خواہشات کو بیدار کرنے کے لیے ٹیبلٹ کھاتے ہیں, دوائیں کھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں وہ, بچپن سے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے. اتنا بےہودگی ہے, اتنی بےہودگی ہے کہ ان کی عورتوں کو پردہ کرانا یہ تو ایک خام خواہ کا کیا لگے گا, تکلف ہے. تو اسلام جب کوئی حکم دیتا ہے نا تو اس کے ساتھ اور بھی کچھ احکام ہوتے ہیں. جب آپ اس حکم کو اس حکم کے ساتھ جوڑو گے تو پھر اسلام کا حکم سمجھ میں آئے گا. آپ ایک حکم گورے کا لے رہے ہو, پردے والا حکم کہاں سے لے رہے ہو, اسلام کا, پھر کھوپڑی آپ کی کام نہیں کرے گی کہ یار انگریز عورت کو آپ شٹل کاک پہنا دو, وہ کہے گی یہ کیا ضرورت ہے بھائی, مجھے کون سا خطرہ ہے یہاں پہ. اسلام نے مرد پر اتنی پابندیاں لگائی ہیں وہ عورت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتا. مہر دینا ہے, اس کو گھر دینا ہے, اس کا گیس بجلی کا بل اٹھانا ہے, اس کی ساری زندگی کا نان نفقہ ہے. تو اس لیے مسلمان کے لیے عورت کا حصول مشکل ہے. جو چیز مشکل ہوتی ہے تو پھر حرام کی طرف قدم جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو پھر اسلام نے حرام کے راستے بھی بند کیے اور حلال کے راستوں میں مرد کو زیادہ کی اجازت دے دی اس نے, کہ اگر تمہارے پاس وسائل ہے تو زیادہ عورتوں کی کفالت کرو تم. تو یہ جتنے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں نا, یہ آج کل بہت ہے کہ پردہ پردہ. بھائی جن اکثر جب بھی پردے کی بات کرو نا تو یہ فوراً دلیل دیتے ہیں کہ بھائی جن ملکوں میں پردہ نہیں ہے وہاں تو عورتیں بڑی بہت آزاد ہیں, کوئی نہیں چھیڑتا ان کو. اور واقعی نہیں چھیڑتا, گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں, آزاد پھر رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ہمارے ملک میں عورت محفوظ نہیں ہے, ان ملکوں میں عورتیں محفوظ ہیں. یہ بھی بہت سے لوگ دلیل دیتے ہیں. یہاں اسلام کو فالو کیا جاتا ہے مگر عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. لوگ ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں وہاں بھی عزت محفوظ ہے. ایک صاحب نے کہا وہاں کسی عورت کو چھیڑ بھی لو نا اس کی مرضی کے بغیر, کسی خاتون کو ہاتھ بھی لگا دیا ایسی کی تیسی, یہاں آپ چھیڑو کوئی پوچھنے والا بولو نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو وہاں جو چھیڑنے پر ایسی کی تیسی ہوتی ہے نا, وہ اس قوم کے اندر کوئی ایسی خوبی نہیں ہے, وہ قانون کی بالادستی ہے. جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, قانون اتنا سخت ہے کہ عورت کی پرمیشن کے بغیر آپ نے چھیڑا تو پولیس اٹھا کے بولو لے جائے گی. دیکھو کسی بھی ماحول کو سمجھنے کے لیے نا اس ماحول کے تمام لوازمات کے ساتھ سمجھا جاتا ہے. تو یوں کہو کہ جتنی آزادی ہمارے ہاں ہے, یہاں چھیڑنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی, 6 مہینے تو کیس چلتا رہے گا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس نے چھیڑا تھا کہ اس نے خود چھڑوایا اپنے آپ کو. پھر پولیس کو رشوت دینی پڑے گی, جو چھڑی ہے اس کو بھی رشوت دینی پڑے گی کہ اس نے مجھے چھیڑا تھا. پولیس کہے گی اس کی کیا دلیل ہے, کہے گی گواہ نہیں ہے. پولیس کو 500 روپے دے دو تو ہم ثابت کر دیں گے تم چھڑی ہو. یعنی شروع سے ہی رشوت شروع ہو جائے گی نا. پھر جج کے پاس جاؤ گے, اتنا یعنی ایک ٹینشن ہے کہ
یعنی یہ تو مرغی چھڑانے کے لیے بھینس کی قربانی دینی پڑتی ہے. اگر کسی نے آپ کی مرغی چوری کر لی, آپ کیس کر کے اپنی بھینسیں بک جائیں گی آپ کی, پھر جا کے کیس آپ کے حق میں ہوگا کہ اس کی مرغی کیا ہوئی ہے. آدمی کہتا ہے وہ چور لے جائے ٹھیک ہے, جج کو میں بھینسیں کیوں کھلاؤں. تو آپ اسلام سے اگر کمپیئر کرو گے نا اس کلچر کو, تو آپ اس طرح سے نہیں مثال ہوتی کہ ان ملکوں میں کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ لو گے تو عورت اتنی محفوظ ہے. وہ بھائی تھوڑے دن کے لیے جو قانون کی بالادستی ہے, سختی ہے, وہ یہاں لے آؤ, اور یہاں جو آزادی ہے وہ بولو وہاں لے جاؤ. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو کہاں زیادہ ہوگا. نہیں آ رہی بات سب. پھر دیکھو چھڑنے کا ریشو پھر یہاں زیادہ نہیں ہوگا. یہاں تو قانون ہے ہی نہیں, جتنے چھڑ رہے ہیں یہ ٹھرکی لوگ چھیڑ رہے ہیں. قانون تو کچھ بھی نہیں, کسی کو قانون کی پہنچ سے ہی لوگ دور ہوتے ہیں. اور جو نہیں چھیڑ رہے وہ میجورٹی ہے, وہ اگلی کو اپنی ماں بہن سمجھتے ہیں, اپنی بیٹیوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں, اپنی ماؤں کا, اپنی بیویوں کا خیال کرتے ہیں. جو آزادی ہمارے ملکوں میں ہے نا, جو بے لگام قانون, وہ قانون تھوڑے دن کے لیے اگر آپ ان گوروں کو دے دو تو پھر دیکھو کہ چھیڑتا کون زیادہ ہے. پھر دیکھتے ہیں عورت کتنی محفوظ ہے وہاں پہ. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. تو ہمارے ہاں اگر کوئی خوبی ہے اسلام کی وجہ سے, ہمارے قوانین کی وجہ سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر کوئی خوبی ہے ان کے کلچر یا ان کے مذہب یا ان کے اندر کی کوئی فرشتے جیسی صفات کی وجہ سے نہیں ہے, قانون کی بالادستی کی وجہ سے ہے.